أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ پیچھے کئی آیات میں یہود و نصارہ کی کمزوریاں بیان کی گئی تھی اور ان میں ان کی کچھ بیماریوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، جن بیماریوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ برائیاں داخل ہو گئی تھی۔ اس میں سے پہلی برائی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو برتر اور بالا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہمارا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ دوسری چیز، خیر سے محروم کرنے میں ان کو خیر سے محروم کرنے میں پیش رہی تھی، وہ تھی ان کے اندر حسد والی صفت، حد سے بڑا ہوا حسد ان کو ہر میدان میں پیچھے کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قصہ بتایا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، ایک تھے حابیل اور ایک قابل۔ کسی مسئلے پر دونوں نے نظر مانی، اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کیا اور قابل کی نظر کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے والے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنا نذرانہ پیش کیا تھا اور اچھی چیز پیش کی، اللہ کی قبول ہوئی۔ دوسرے نے اخلاص کے ساتھ پیش نہیں کیا تھا اور اچھی چیز پیش نہیں کی تھی، اس لیے اس کی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو حسد آ گیا کہ میری چیز کیوں قبول نہیں ہوئی، ان کی چیز کیوں قبول ہوئی۔ یہ حسد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ قابیل بھی نبی کا بیٹا تھا، لیکن اس نے ایسا کام کیا جو ایک نبی کے شأن شان نہیں تھا، بلکہ شیطان کا کام تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا گناہ جیسے قتل کرنے والے کو ملتا ہے، اسی طرح سے قابل آدم کا جو بیٹا ہے اس کو بھی ملے گا، اس لیے کہ یہی پہلا شخص ہے جس نے دنیا میں قتل کو رواج کیا تھا۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بتائی کہ یہ جو قابل، اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیوں کیا؟ صرف حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے اس نے حملہ کیا کہ میری چیز قبول نہیں ہوئی، اس کی چیز قبول ہوئی، تو اس حسد نے اسے برباد کر دیا۔ تو نہ عالی نسب اللہ کے یہاں کوئی کام دیتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اچھا عمل نہ ہو، اور نہ حسد انسان کو بچا پاتا ہے چاہے وہ کسی خاندان کا ہو۔ یہی یہودیوں کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے اندر جو صفت ہے وہی قابل کے اندر تھی، لیکن قابل محروم ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے اور حسد اور نفرت کی وجہ سے نبی سے دشمنی کرو گے
تو نبی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا۔ تم چاہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، اگر اعمال تمہارے صحیح نہیں ہوں گے تو کوئی چیز دنیا میں تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے رکھے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ نے اس قصے کے بیان کر کے پیغام دیا، کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر کو پوری صحت کے ساتھ بیان کرو۔ کہ اللہ نے کہا کہ پوری سچائی کے ساتھ آدم کے دونوں بیٹوں کے قصوں کی ان کے سامنے تلاوت کرو۔ کہ سچائی کے ساتھ کیوں کہا؟ یہی واقعہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے، توریت میں، انجیل میں بھی ہے، لیکن اس واقعے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں، ایسے واقعات اس میں داخل کروائے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ کے ساتھ جھوٹ کی بھی بہت کچھ آمیزش ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے بالحق لا کر بتایا کہ قرآن کا جو قصہ ہے وہ پرانی کتاب کے قصوں کی طرح سچ اور جھوٹ کا مجموعہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس میں تو صرف سچائی ہی سچائی ہے۔ بالکل صحیح قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ اذ قربا قربان، جبکہ ان دونوں نے ایک نظر پیش کی، نیاز پیش کیا، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی نظر قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی نظر قبول نہیں کی گئی۔ اب نظر کیوں مانی تھی انہوں نے؟ اب اس کی تفصیل قرآن میں جو نہیں ہے، لیکن پرانی کتابوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، جس کو بہت سے مفسرین نے نقل بھی کیا ہے۔ ممکن ہے وہ صحیح بھی ہو، ہم نہ اس کی صحت کی تصدیق کر سکتے نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں، ممکن ہے ایسا واقعہ پیش بھی آ سکتا ہے، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا کی نسل کو بڑھانا تھا اللہ کو، تو ان کے یہاں ہوتا تھا کہ ہر ولادت میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک بچہ ایک بچی، ہر 2 ولادت میں ایک بچہ ایک بچی ہو گئی، دوسرے بچہ بچی ہو گئی، تو پہلا جو بچہ ہے اس کا نکاح دوسری بچی سے ہوتا تھا، اور پہلی جو بچی تھی اس کا نکاح دوسرے بچے سے ہوتا تھا۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچے بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے قانون تھا، اس لیے کہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہو گئی، حابیل چھوٹا تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب ان کے قانون کے اعتبار سے قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح اور حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح ہونا تھا۔ اب اس میں لکھا گیا کہ قابیل کی جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل کو حسد ہوا کہ یہ کس طرح سے اس سے نکاح کر سکتا ہے، تو ان کے والد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے شریعت میں۔ اس نے ضد کیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اللہ کے نزدیک نظر پیش کیے، نیاز پیش کریں۔ اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ نظر پیش کیا جاتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، اگر جلا دیا تو وہ قبول ہے، نہیں تو قبول نہیں۔ تو لکھا گیا ہے کہ قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اس نے معمولی چیز بے دلی سے پیش کی اللہ کے یہاں، وہ قبول نہیں ہوئی، آگ آ کر اس کو جلایا نہیں۔ حابیل جو تھا وہ بکریاں چرانے والا تھا، اس نے ایک اچھی بکری پیش کی تو اللہ کے یہاں وہ نظر قبول ہو گئی۔ اب اس اعتبار سے قابیل کی بہن سے شادی ان کو کرنی تھی، اب اس کو غصہ آ گیا، اس کی نظر قبول ہو گئی، میری نظر کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اسی کو یہاں نقل کیا گیا، شاید یہ قصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا ان کا داخل کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تصدیق کرو نہ جھٹلاؤ۔
بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، بہرحال اتنا قرآن بتاتا ہے کہ کسی مسئلے میں انہوں نے نظر پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی، یعنی حابیل کی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرا جو قابل تھا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ، اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں تو قتل کروں گا، صرف ضد، ہٹ درمی، حسد، اپنے بھائی کو قتل پر اس کو اکسا رہا تھا، یہ چیز اکسا رہی تھی۔ نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اعمال اچھے ہوں، اور شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں، نبی کے بیٹوں کو بھی چھوڑتا نہیں، بھائی کو بھائی کے خلاف بھی اکساتا ہے۔ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس وقت جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل، اس نے جواب دیا کہ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی، پاک باز جو ہوتے ہیں ان کی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کے اندرونی جذبہ، آپ کا اندرونی جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم اور ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم کر رہے ہو۔ اس لیے قربانی کے بارے میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے، تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، دل کے اندر کیا جذبہ پوشیدہ ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں، حلال چیز ہو، اچھے جذبے سے ہو، اس کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ چیز اچھی ہو لیکن جذبہ اچھا نہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ حرام چیز ہو، اچھے جذبے سے دیا جائے، اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے، اچھے جذبے سے پاک مال میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حسد کا علاج بھی بتا دیا۔ آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ سامنے والے کی ترقی سے جلتا ہے۔ اللہ نے یہاں حابیل کی زبانی بتا دیا کہ آپ سامنے والے کے عمل کو دیکھیے کہ وہ کیسے کر رہا ہے، آپ بھی اس طرح کرنے کی کوشش کیجیے۔ حسد کر کے کوئی ہوتا نہیں، حسد یہ کم ہمتی کی علامت ہے، دل کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ اب یہ دیکھیے کوئی ترقی کر رہا ہے، ہمیں جلنے کی ضرورت نہیں، وہ ترقی کیسے کر رہا ہے اور ہم کیوں نہیں کرنے، ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، اس کمزوری کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ کیا اسباب اختیار کر رہا ہے، ان اسباب کو اس کو دیکھنا چاہیے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی کہا کہ تقوی والوں کا عمل اللہ قبول کرتا ہے، آپ تقوی کو اختیار کیجئے، اللہ آپ کا بھی عمل قبول کرے گا۔ آپ کے یہاں تقوی نہیں تھا، اللہ نے آپ کا عمل قبول نہیں کیا، تو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے محنت کیجئے، وہ اسباب اختیار کیجئے، اللہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جلن کر کے، حسد کر کے کوئی ہونے والا نہیں، جلن اور حسد کرنے والا ہی کا نقصان۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جو شیطان ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔ یہاں یہی بتایا کہ دل کے اندر اچھا جذبہ ہو تو اللہ کے یہاں چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک باز دل ہمیں عطا فرمائے، اچھے جذبے سے کام کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔